الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین کو درس کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور داور ساری کائنات کے رہبر مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات فخر موجودہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھی اللہ کسی عذر کی وجہ سے ہم نے کل چھوڑا اسی بات کو مکمل کیا جائے. کل بارش کی وجہ سے علم غیب مصطفیٰ پر جو آخری واقعہ تھا وہ مکمل نہ ہو سکا. بات کیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے. اب درمیان سفر میں پانی ختم ہو گیا تو میرے نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا علی اس پہاڑ کے پیچھے کا غلام جا رہا ہے حبشی ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے فلاں سواری ہے اور اس کے پاس پانی ہے. اب مولا کائنات اس کے پاس گئے اس کو لے کر آئے. اس بندے نے کہا میں پانی دوں گا تو میرا آقا مجھے ڈانٹے گا میرا آقا مجھے مارے گا. میرے نبی نے فرمایا تو جتنا پانی دے گا اتنا ہی تجھے واپس دے دیا جائے گا. اس بندے نے کہا آپ کو پینا ہے پلانا ہے جانوروں کو دینا ہے سب کچھ کرنا ہے میرا پانی ختم ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا زیادہ نہیں چاہیے ایک مختصر پیالہ. اب اس نے پیالے میں جب پانی بھر کے آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نا تو رسول پاک صاحب الاولاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا نیچے رکھا اور اپنا دست پاک اس میں ڈبو کر رکھ دیا اور صحابہ سے کہا آؤ جس کو پینا ہے پیتے جاؤ آؤ جس کو استعمال کرنا ہے استعمال کرتے جاؤ جس کو اپنے جانور کو دینا ہے اسے پلاتا جائے. سارے صحابہ نے خود نے بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا اور آگے چلنے کے لیے جمع بھی کر لیا. لیکن ایک بار کے برابر بھی اس پیالے میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اب لوگ یہاں سوال کرتے ہیں آب زمزم معتبر ہے آب زمزم معتبر ہے یا آب کوثر معتبر ہے. دنیا میں کون سا ایسا پانی ہے جو مقام ممتاز کا رکھتا ہو جس کا مرتبہ سب پانیوں میں آقا ہو جو پانی سب کا سردار ہو؟ ایسا کون سا پانی ہے؟ کیا وہ آب زمزم کا ہے یا آب کوثر کا یا وہ پانی جو آج بھی عراق میں حضرت اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خدا نے حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیجا تھا؟ کیا وہ پانی معتبر ہے؟ سب سے لیڈر پانی کون ہے؟ ممتاز مقام رکھنے والا پانی کون ہے؟ میں نے کہا نہ آب زمزم اعلیٰ نہ آب کوثر اعلیٰ نہ نبیوں کے لیے اترنے والا پانی اعلیٰ. لوگوں نے کہا تو کون سا پانی اعلیٰ ہے؟ میں نے کہا پیالے میں جب نبی نے اپنا ہاتھ رکھا سب نے پی لیا پانی ختم نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ رسول پاک کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا اور سارے پانیوں میں سب سے اعلیٰ پانی وہی ہے جو نبی کی انگلیوں پاک سے نکل رہا تھا. نبیوں کے لیے اترا ان سارے پانیوں میں سب سے پانی اعلیٰ جو میرے نبی کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. سب نے پی لیا. اب وہ بندہ کہہ رہا حضور میرا پانی میرے نبی نے واپس وہی پیالہ اس کو دے دیا. پانی تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوا واپس وہ پیالہ اسے دے دیا. اس انسان نے جب اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا پیالہ دیکھنے کے بعد
ٹچ کر کے میرے چہرے پر چمک دے دی، مجھے چمکا دیا ہے۔ جب آقا نے دیکھا تھا کیا بات ہے، تو وہی ہے تو وہاں ایک بات پتا، میرے اور اس میرے غلام کے درمیان ایک راز تھا، وہ تجھے معلوم کا؟ ہاں معلوم نا، کہ ذرا کان میں اس نے بولا کر دے، تو تو وہی ہے میرا وہی غلام ہے، تو اتنا نور کا مجھے بھی لے چل، میں بھی اس آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ پانی رکھا سائڈ میں، دوڑتا ہوا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو وہ غلام کہتا ہے حضور میں بھی آیا ہوں، میرا آقا بھی آیا ہے، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ خدا، تو آیا پتہ لگتا ہے کہ تو کل آیا تھا، تو صبح آیا تھا، لیکن یہ آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور میرے چہرے کی چمک کو دیکھ کر اس کا دل بھی چمک گیا ہے، میرے چہرے کا بدلنا اس کے دل کو بدلنے پر قادر کر چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اے میرے آقا اب دیری نہ کیجئے، آپ کی غلامی کا پٹا مجھے چاہیے۔ پیچھے سے آقا آ کر بھی بولتا ہے یہ پہلے میرا غلام تھا، لیکن یا رسول اللہ اب سے یہ اور میں ہم دونوں آپ کے غلام ہیں۔ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا۔ اب آج کے ان کٹ ملوں کو بتاؤ میرے نبی کے بارے میں ایسا بولتے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ارے میں نے کہا چھوڑ بے، نبی کے غلام کو لے لے، نبی کے سچے یار کو لے لے، حضرت ابو بکر صدیق، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، یار غار مصطفیٰ مزار یار مصطفیٰ، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے یار ہیں۔ جب ان کا آخری ٹائم تھا نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم، آخری سمے، اس وقت اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ کو نصیحت کر رہے تھے، بیٹا جب میں چلا جاؤں نا اس دنیا سے تو میں نے جتنی محنت مشقت کر کے اپنے لیے جمع پونجی اکٹھا کیے نا اس کے 4 حصے کرنا، 2 تمہارے بھائی کے لیے، 2 تمہاری بہنوں کے لیے، 2 تمہارے بھائی کے لیے، 2 تمہاری بہنوں کے لیے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ابا حضور میں آپ کے قربان جاؤں، لیکن یا اے میرے ابا حضور، اے میرے ابا میری تو صرف ایک بہن ہے، میری تو صرف ایک بہن ہے، آپ یہاں 2 بہنوں کا ذکر کر رہے ہیں، سنو یار توجہ، آپ 2 بہنوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا وہ تو جو تمہاری اماں ہے نا حبیبہ، وہ مراد سے ہے، اس کے بدن سے بیٹی جنم لے گی اور اس کا نام ام کلثوم ہوگا۔ یار ابھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی ہے، ماں کے شکم میں ہے، سونوگرافی کا زمانہ نہیں ہے کہ دیکھ لیا بچہ ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی، پتہ نہیں کیا۔ یہ نبی کے یار نے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے بتا دیا اللہ آنے والی اولاد بیٹی دے گا، ام کلثوم ہوگی۔ اور یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ دور اندیشی دیکھیے، وہ بتا رہے ہیں بیٹا تو 4 حصے کرنا، 2 بھائیوں کے لیے، 2 بہنوں کے لیے۔ یہاں ابو بکر صدیق نے 2 کرامت دکھائی، ایک تو یہ کہ آنے والی بیٹی ہوگی اور دوسری یہ کہ انہیں پتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ابو بکر دنیا سے چلا جائے گا۔ اب یار جو نبی کا یار ہے، نبی کے غلام ہے، نبی کے سچے خدام ہے، نبی کے صحابی ہے، جب صحابہ اتنا کچھ دیکھ
تو ہم تو اسی خدا کے بندے ہیں، ہم کیوں نہ بتائیں؟ جو علم غیب کا انکار کرے وہ نہ ہمارا ہے نہ ہم اس میں سے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ دشمنوں کا تشدد طریقے سے رد کیا جائے، انہیں بتایا جائے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سچے پکے وفادار، اور ہم تو یہی کہتے ہیں جس کی پیدائش میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے دیوبند جو وہابی۔ مسلمانوں اس شعر کو عام کرو، گستاخ نبی کا جینا حرام کرو۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے پیروکار، اور جو سچی محبت ہے رسول پاک سے وہی کرے، رسول پاک کے نام پہ مرنا پڑے تو مر جائیں۔ اب سنیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر، ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، سنیے گا، کہ رسول پاک کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ رسول پاک کو غسل کس نے دیا؟ یہ سوال ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک کو غسل کس نے دیا، رسول پاک کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا۔ آپ کو معلوم رسول پاک کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ کو معلوم نہیں نا؟ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اس پر لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ اگر کسی نے پڑھایا تو اس کا مطلب کیا وہ نبی سے بڑا ہو گیا، نبی کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، بہت ساری باتیں کریں۔ تو سنو، آج تھوڑا اس پر گفتگو کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ فلاں ہیرو کے باپ کا نام کیا ہے، فلاں ہیرو کی ماں کا نام کیا ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ رسول پاک کے والد کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا، معلوم نہیں نا؟ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ اور پھر محرم شریف کے وہ دو آخری دن آئیں گے نا، سینہ ٹھوک ٹھوک کے بولیں گے ہم حسینی ہم حسینی۔ ارے حسین پاک کے نانا جان کے والد کس عمر میں انتقال کیا آپ کو معلوم؟ کیسی محبت، جس سے محبت ہونا اس کی پوری بایوگرافی معلوم ہوتی ہے بندے کو، جس سے محبت ہونا اس کا پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہے بندے کے پاس کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، ان کی جب اس دنیا فانی سے آخری دن تھا، آخری لمحات تھے، اس دنیا فانی سے کوچ کی، اس وقت ان کی عمر 19 یا 21 سال کے بیچ میں تھی۔ آپ کے جو بال تھے نا داڑھیوں کے، پوری طریقے سے بھی آئے بھی نہیں تھے، مطلب روائیں تھی، جس کو ہم رواٹی بولتے، وہ رواٹی بن رہی تھی داڑھی میں، اتنی سی داڑھی آئی تھی اور آپ دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ یاد رکھنا یہ۔ اب سنیں، نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ در حقیقت میں ہوا یہ تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ پاک آپ کے مکان میں تھے۔ رسول پاک آپ کی طبیعت علیل ہے، اور اس وقت نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام آئے کہ نماز کے لیے کس کو ہم کہیں کہ وہ ہمارا امام بنے، مصلی امامت پر چڑھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر سے کہو وہ امامت کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 17 نماز نبی کی حاضری میں آپ نے ریگولر پڑھائی۔ کتنی؟ 17 نماز۔ تو یہاں سے اب یہ واضح ہو گیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے والے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اب نبی کی طبیعت علیل ہوئی، سوموار کا دن تھا، نبی کی طبیعت اتنی علیل ہوئی کہ بعد میں پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا فانی سے ظاہری پردہ کر چکے۔ اما عائشہ صدیقہ کے خیمے اور ان کے مکان سے جب یہ بار آواز آئی، سارے صحابہ کے اندر افراتفری مچ گئی۔ صحابہ کے درمیان ایسا حال تھا، صحابہ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حالت ایسی ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کہیں یہیں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں، نہ کوئی ہوش ہے نہ کوئی عقل ہے۔ آپ کی عقل آپ پر حاوی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر حاوی ہے، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عثمان غنی کس حالت میں انہیں
पता नहीं है, इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होते हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ हजरत मौलाए कायनात अली मर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप मस्जिद नबवी की एक दीवार पर टेक लगाकर इस तरह सकते में पड़े हैं, ना आपकी आंखें हिल रही है, ना आपके लब हिल रही है, ना आपके हाथ पांव, आप जिस अंदाज में बैठे हैं उसी हालत में आप चिपक गए हैं, आप पर सख्ता तारी है, गमे मुस्तफा में आप इस हालत में हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आप गुस्से में आ गए, तलवार खींच के मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूमने लगे और सबसे कहने लगे कोई बोलेगा नहीं कि मेरे नबी दुनिया से चले गए, मेरे आका जिंदा है, जुर्रत नहीं है किसी में जो मेरे नबी को मुर्दा कहे, मेरे नबी के बारे में ऐसा कहे। सारे सहाबा इस हालत में गमगीन है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता चला आका दो जहां दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए अम्मा आयशा सिद्दीका के खैमे में आए, आकर जब देखा तो क्या देखते हैं, आका इस दुनिया से आंखें बंद कर चुके हैं, इस ज़ाहिरी दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका के सर पाक को चूमा, आपने उनकी पेशानी को चूमा और इतना रोए अबू बकर, इतना रोए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कसम रब्बे कायनात की, मदीने के अंदर 2 दिन ऐसे आए हैं, ऐसे 2 दिन कभी नहीं आएंगे। एक खुशी का दिन आया था और एक गम का दिन। एक खुशी का दिन वो था जब मदीने की बच्चियां दफ बजा कर कह रही थी तलअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ बिल्लाहि दाई। आमना के दुर्र यतीम जब मदीने आए थे तब इनसे भी बढ़ के मदीने के अंदर वो दिन था। और आज का ये गमगीन दिन, अगर किसी का बेटा मां जना चला गया होता इतना गम नहीं होता। नबी के ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद मदीने का कंकर, मदीने का जर्रा दरो दीवार रो रहे थे कि आका दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। अब यार आप यहाँ रुक कर एक बात को ध्यान से सुनना, अभी मेरे नबी की तदफीन भी नहीं हुई है और इतने में फितना उठने शुरू हो गए। फितने इस तरह उठे कि सारे सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई अपने आप को गमगीन माहौल में संभाल रहा है, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। ऐसे माहौल में जो दुश्मन थे, दुश्मन, उन लोगों ने क्या किया, आकर बात रख दी कि मुसलमानों अब तो तुम्हारा दिन खत्म हो गया, अब तो हमारा दिन खत्म हो गया, अब कोई इबादत करने वाला नहीं रहेगा, दीन का जनाजा निकल चुका है क्योंकि नबी जा चुके हैं। अब ऐसे माहौल में उन लोगों ने ऐसी ज़रब लगाई, आज का मुसलमान होता तो बहक जाता, लेकिन सलाम मेरी जान कुर्बान सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर। ऐसे पुरफितन माहौल में जिसने इस्लाम की डोर को अपने हाथों में लिया, जिसने इस्लाम को इस गुमनाम दलदल में डूबने न दिया, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी में आए। आने के बाद आपने सहाबा को देखा, हजरत उमर को देखा, कहे उमर आओ यहाँ बैठो। उमर फारूक आजम अपनी कैफियत में नहीं थे, आप गुस्से में थे, नहीं बैठना। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए गम का पहाड़ सब पर ढाया है, आपने कोई बात नहीं, बैठो, जितने बैठे सब बैठे। उमर फारूक आजम सबके सामने आपने इस आयत को पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्रिहिर रसूल अफ़ इम्मा तअव क़ुतिला बिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबै। आपने जब इस आयत को पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा क्या तुम्हें नहीं पता, ये बताओ तुम नबी को सजदा करते थे कि नबी के रब को सजदा करते थे? का नबी के रब को, का उस नबी ने सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे दीन पहुंचाने में लगा दी, वो नबी दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद तुम उस नबी की मेहनत पर पानी फेरने का काम करोगे? जिस नबी ने खुदा को हमें बताया, आज उस नबी के लिए हम उस खुदा को छोड़ दें? ऐ लोगों, मेरे नबी ने जो मेहनतें की थी हम उसको जाया नहीं होने देंगे। नबी ने जिस खुदा की इबादत का कहा था हम उसकी इबादत करेंगे। हाँ, हर एक को इस दुनिया से जाना है, लेकिन सच्चा मोमिन वही होता है जिसका नबी उसके सामने हो या ना हो, फिर भी वो अपने नबी की इताअत पर अमल करता है। उमर फारूक आजम फरमाते, इस आयत को मैंने पहले भी सुना था, लेकिन आज जिस तरह अबू बकर ने समझाया ऐसा मैंने पहले नहीं समझा था। सारे सहाबा होश में आए, सबको फिर एहसास हुआ कि नबी दुनिया से जा चुके हैं। सब बहुत रोए और कहा
کے دین کو ترک نہیں کرے گا، نبی کے دین کو تھام کے رکھے گا۔ اب ہوا یہ، سارے ہوش میں آئے، حضرت ابوبکر نے سب کو سنبھالا، سب کو دلاسا دیا۔ اب دوسرا دین منگل کا آ گیا، اب سارے لوگ پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں، غسل کیسے دیں، کون غسل دے گا؟ تو جن حضرات نے غسل دیا ان کا نام سن لیں، جنہوں نے نبی کو غسل دیا، رسول پاک کو۔ پہلے تو یہ ہوا کہ نبی کو کون غسل دے گا، غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ہم امتی ہے، وہ نبی ہے، نبی کو غسل دینا پڑے گا۔ تو نبی جس گھر میں تھے، اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں، اس گھر میں سے آواز آئی نبی کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عباس آئے کہ کیا ہوا، کوئی آواز دے کے چلا گیا؟ دکھ نہیں رہا کس نے آواز دی کہ نبی کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آواز سنی حضرت عباس نے تو کہا نہیں دینا تو پڑے گا، ورنہ امت کو پیغام کیا جائے گا، ورنہ امت بھی غسل نہیں دے گی۔ توجہ دے مسلمان ادھر، امت بھی غسل نہیں دے گی، کریں تو کیا کریں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عباس نے کہا کچھ تو ہو۔ تو پھر اندر سے آواز آئی، جو پہلے آواز آئی تھی وہ ابلیس کی تھی، اور یہ جو آواز ہے یہ خضر کی ہے، اور خضر خدا کی طرف سے کہتا ہے کہ نبی کو غسل دیا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آواز دی کہ نبی کو غسل دیا جائے۔ اب غسل کن کن لوگوں نے دیا تو نام سنیں، حضرت مولا کائنات، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، یہ 5 شخصیتوں نے رسول پاک کو غسل دیا۔ اب یہ پانچوں پانچ کہتے ہیں کہ جب ہم غسل دینے کے لیے گئے تو ہم نے سوچا برہنہ غسل دیں یا کپڑے کے ساتھ؟ تو دل نے کہا کہ نہیں، کپڑے کے ساتھ غسل دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غسل شروع کیا، شروع بھی ہو گیا، ختم بھی ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم کو ہوش بھی نہیں ہے کہ ہم نے غسل کیسے دیا، غسل ہو بھی گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب غسل دے دیا تو مولا کائنات مولا علی، سننا، مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا اے علی تمہارے پاس علم اتنا کہاں سے آیا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر ایک دن مولا علی کہتے ہیں اے لوگوں مجھ سے سوال پوچھو، علی ہر سوال کا جواب دے گا، علی کے پاس ہر سوال کا جواب میسر ہے، جیسا بھی سوال ہوگا علی فوراً جواب دے گا۔ تو صحابہ تھے کہ علی ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ ہر سوال کا جواب دینے بیٹھ گئے؟ تو مولا علی کہتے اچھا سوال ہے، سنو میرے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ مولا علی فرماتے ہیں جب رسول پاک کو آخری غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد نبی کی پاؤں پر تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، نبی کی ناف پر تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، علی نے اسے پی لیا۔ خدا نے اتنا علم دے دیا، کوئی بھی دنیا کا سوال کر دو علی اس کا جواب دینے بیٹھا۔ یار مولا علی فرماتے علی کے پاس یہ علم نبی کے پاؤں کا پانی پینے کی وجہ سے ہے، نبی کے پاؤں کا پانی پیا، غسل دے دیا۔ غسل دینے کے بعد اب نماز جنازہ کا مسئلہ آیا، تو نبی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو نبی کی نماز جنازہ پہلی بات تو یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا، جو رسول پاک کا بھی جو آپ روزہ دیکھتے ہو نا، جس نے دیکھا ہے جو رسول پاک کا روزہ مبارک ہے وہی اما عائشہ صدیقہ گھر تھا، اما عائشہ صدیقہ کا مکان تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول پاک کے جسم پاک کو رکھا گیا تھا۔ اب کیا ہوا، پہلے بزرگ لوگ آئے، اکیلے سب نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد جوان آئے انہوں نے اکیلے پڑھی، عورتیں آئے انہوں نے بھی اپنی پڑھی، پھر آخر میں بچے آئے انہوں نے بھی پڑھی، سب سے اینڈ میں سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور وہ امیر تھے، اور امیر نماز جنازہ پڑھ لے اس کے بعد پھر کوئی نہیں پڑھتا، اس طرح اکیلے پڑھی گئی۔ تو یہاں ایک سوال ہے، سامنے جس نے سوال پوچھا نا اس نے بولا مولانا نماز جنازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مغفرت کی دعا ہے نا، نماز جنازہ آپ لوگ پڑھتے نا، ایک افسوس کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، اپنے دل میں اتارنا، جام نگر میں کسی کا میت اتارنا تو ہم قبرستان لے جاتے نا، شرم کی بات ہے، سننا 150 سے 200 لوگ ہوتے، کتنے 150 سے 200 لوگ میت میں جاتے، قبرستان میں جانے کے بعد نماز جنازہ صرف 20
से 30 लोग पढ़ते, बाकी सब खड़े होते है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आपने देखा ना, ऐसा होता ना, अरे तुम किसी का जनाजा पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई पढ़ेगा। आप अंदर जाते क्या नापा के? आप नापा के? अगर नापाक होते तो कब्रिस्तान में एंट्री क्यों किया आपने? आप पाक थे, साफ थे, शफाफ थे, तभी तो आप कब्रिस्तान तक सपोर्ट करते हुए नमाज जनाजा का होते हुए आए। और अब नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ते। अगर आप ये कहो कि मैं नापाक था तो फिर यार तेरा रसूल पाक, तेरे पंचेतन पाक, तेरे ख्वाजा पाक, तेरे गौस पाक, तू किधर से नापाक? सब पाकी तो तू नापाक कैसे? तो ये बहाना तो नहीं चलेगा कि मैं नापाक हूं। नहीं पढ़ते उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सुस्ती। अरे यार पढ़ लेंगे वो 30-40 जन, हम इधर खड़े ना। हाँ भाई मोदी ने क्या किया, योगी, अरे वो क्या कर रहा है, छोड़, तू क्या कर रहा है? कब्रिस्तान आया है और सारे जहान की बात कर रहा है। अरे मैयत हुई है, नमाज जनाजा पढ़ ले, तुझे भी सवाब उसको भी सवाब। और जो जनाजे में सो रहा हो वो अगर अल्लाह का वली हो, वो अगर अल्लाह का जिंदा वली हो, नमाज जनाजा जिसकी पढ़ी जा रही है, मैयत जो सो रही है उसके अंदर सोने वाला अल्लाह का वली है, तो तुमने नमाज जनाजा पढ़ी तो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। क्या कर देगा? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश कर देगा। इसलिए नमाज जनाजा पढ़ा करो खुदा के वास्ते। समझ में आ रही है बात? नमाज जनाजा पढ़ा करो। नमाज जनाजा जब भी जाऊंगा तो पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लोगों मौला हुसैन पाक की महफिल है, यहाँ जो भी सुनकर अमल करने की नियत करके जाएंगे फिर करना पड़ेगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सुने, बात ये थी, सबने आखिर में नमाज जनाजा इस तरह पढ़ लिया। अब बात है कि हुजूर को कहाँ तदफीन किया जाए, हुजूर को कहाँ तदफीन किया जाए। तो कुछ ने मशवरा दिया कि जन्नतुल बकी में कर देते, कुछ ने मशवरा दिया मस्जिद नबवी के बीचों बीच कर देते, कुछ ने मशवरा दिया बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा जहाँ न जाने कितने हजारों अंबिया किराम आराम फरमाए वहाँ कर देते। करने कुछ ने कहा कि हुजूर के मादरी वतन, मतलब कि इनके दादा अबा व अजदाद जहाँ मक्के में थे वहाँ दफन किया जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा नहीं, मैंने नबी से सुना था कि नबी जहाँ पर्दा करे उसी जगह पर उसी को तदफीन किया जाए। तो फिर रसूल पाक को कहाँ तदफीन किया गया? मस्जिद नबवी के करीब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के घर मकान के अंदर आपके खैमा पाक में आपको तदफीन किया गया। समझ में आया मसला? अब चलते थोड़ा आगे, सुनना। अब मैं थोड़ा तीन मिट्टी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। तीन मिट्टी मौजू से हटूंगा नहीं, हमको समझना है सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, हटूंगा नहीं। तीन मिट्टी देखिए। एक मिट्टी क्या? अल्लाह तबारक व तआला की कसम सारी दुनिया के लोग खाते, लेकिन कुरान से पूछो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी कसम खाता है? कुरान से पूछा, कुरान ने बताया। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हम खुदा की कसम खाते हैं, वो खुदा कहता है ऐ महबूब तेरे शहर की कसम, तेरे तलवों के नीचे आने वाले मिट्टी की कसम। अब खुदा की कसम का है, खुदा मिट्टी की कसम खा रहा। हम रब से पूछे मौला बात क्या है? रब कहता है मेरे महबूब जहां जहां चलते हैं वहां जो मिट्टी आपके तलवों के नीचे लगती है मैं उसकी कसम खाता हूं। अब यारो ये नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जिसका मकाम आला, ये एक मिट्टी जो नबी के तलवों से लगी आला हो गई। ये एक मिट्टी है ना, आपके तलवों के नीचे भी लगती, गौसे पाक के तलवों के नीचे भी लगी, सहाबा के तलवों के नीचे भी लगी और अंबिया किराम के तलवों के नीचे लगी, लेकिन कसम सिर्फ मेरे नबी के तलवों वाली मिट्टी की, क्योंकि उसको निस्बत है मेरे नबी से, उसको निस्बत है मेरे नबी से, और निस्बत अजीम होती है, निस्बतें अजीम होती है। अब यहाँ खुदा अपने महबूब के तलवों से लगने वाली मिट्टी की कसम खा रहा है। क्यों? नबी से लगी, नबी से लगी। अब यार एक बात और बता दो, ये एक मिट्टी, अब दूसरी मिट्टी देखो। आप किसी भी फिरका परस्त इंसान को खड़ा करके पूछे दुनिया में कोई ऐसी चीज जो जन्नत से भी आला हो,
تو لوگ کہیں گے ہاں، سارے دنیا کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ ساری روئے زمین پر سب سے اعلیٰ مٹی اگر کوئی ہے تو جس لحد پاک میں، جس قبر پاک میں میرے نبی آرام فرما رہے، وہ مٹی جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ جو تلووں کے نیچے لگی وہ اعلیٰ، اب جس میں میرے نبی قیامت تک آرام کریں گے وہ کتنی متبرک اور مرتبے والی مٹی ہے، وہ ہے نا۔ یہ دوسری مٹی، پہلی مٹی جو نبی کے تلووں میں لگی، دوسری مٹی جہاں پر میرے نبی آرام فرمائے قیامت تک، وہ مٹی میرے نبی کے جسم پاک سے لگی ہوئی رہے گی۔ اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس مٹی کا وقار نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے اس مٹی کی شان۔ یہ دو مٹی ہو گئی، اب ذرا تیسری مٹی کی طرف چلتے گئے، ذرا توجہ دیجئے گا، میں ایک ڈور باندھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ شان صدیق اکبر کیا ہے وہی سمجھانا ہے۔ اب یہ دو مٹی ہو گئی، ایک تلووں میں لگنے والی، جہاں دوسری آپ سوئے وہ مٹی۔ اب ذرا تیسری مٹی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجسمہ آدم کو بنایا، دنیا پر سے اللہ نے مٹی اٹھائی، 70,000 قسم کی مٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور ساری کائنات میں جتنے بھی بشر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مٹی سے بنایا۔ اب یار نبی کے تلووں میں جو مٹی لگی وہ اعلیٰ، نبی جہاں پر آرام فرما ہے وہ مٹی اس سے بھی اعلیٰ، لیکن ذرا سوچو جس مٹی سے میرے نبی کے پیکرے بشریت کو اللہ نے بنایا ہوگا، وہ مٹی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جس مٹی سے پیکرے بشریت، جو میرے نبی کا جسم ظاہری پیکرے بشریت اللہ نے مٹی سے ہی بنایا نا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب آپ میت کو دفن کرتے قبر کے اندر پھر مٹی ڈالتے نا آپ لوگ، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ میننگ کیا اس کا؟ مٹی سے بنے، مٹی میں ملائے جاؤ گے اور پھر مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم سب کے سب کائے کے بنے مٹی سے۔ آج تھوڑی سی مٹی لگ جائے نا تو جھاڑنے لگتے ہیں، ارے تو خود مٹی کا ہے، گھمنڈ پاور کس کام کا؟ خاکسار ہو جا، اللہ کو یہی پسند ہے۔ پاور اور پیٹرن کے پیچھے مت بھاگ، دنیا کے مرتبوں کو پانے کے لیے خدا کو مت چھوڑ، نمازوں کو ترک مت کر، ارے اپنے آپ کو خاکسار بنا لے، اللہ تجھے بہت کچھ بنا لے گا۔ تبھی تو سمجھانے کے لیے کسی شاعر نے کہا نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔ خوش رہو، خدا نے جیسے رکھا ویسے خوش رہو، زیادہ لالچ میں مت پڑو، بھی جاؤ گے پھر پتا بھی نہیں چلے گا، کوئی نام بھی نہیں لے گا کہ فلاں نام کا مرحوم تھا، برسی تک یاد کرے گا پھر کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ مٹی ایک کون سی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم نازلی سے لگی وہ مٹی، وہ اعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مٹی، وہ اس سے اعلیٰ، لیکن جس مٹی سے نبی کا پیکرے بشر اللہ نے تیار کیا وہ اس سے بھی اعلیٰ۔ اب اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ مٹی جو میرے نبی کے جسم پاک سے لگی ہوئی ہے، پھر میرے نبی جس سے بنے وہ مٹی وہ کتنی اعلیٰ ہوگی؟ اب یہاں رک کر ایک بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو یہاں صدیق اکبر کا مرتبہ، سنو صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اب میرے نبی خود فرماتے ہیں انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ۔ اب دھیان سے سننا، اپنے دل کو برداشت کر سکو تو سنبھالنا، اور جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں ان کے اس حدیث پاک کے مفہوم سے ان کے دل کے اندر گریاں گزرے گی، ان کے دل پر ایک وار لگے گا۔ اب سنو صحابہ کی شان کیا ہے، ارے جو مٹی نبی کے قدموں سے لگ جائے خدا پھر اس کی قسم کھاتا ہے وہ مٹی جو نبی کے جسم پاک سے قیامت تک رہے گی وہ اس سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیکن جس مٹی سے نبی بنے ہیں وہ مٹی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہی رک کر میرے نبی فرماتے ہیں انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، جس مٹی سے اللہ نے
فرماتے ہیں انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا اس میں سے مٹی بچی تو اسی سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا، اسی مٹی سے اللہ نے عمر کو بنایا۔ اب بتاؤ ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کے مرتبے عرفہ و اعلیٰ ہے، اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کون ہے۔ اور یار نبی کے بعد ساری کائنات میں اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ سنیں گے کچھ اشعار سیدنا صدیق اکبر کی شان میں؟ سنیں گے آپ؟ تو ہو سکے تو مل کر بولیے گا۔ کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، صبر و حجر میں بازار و گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، صبر و حجر میں بازار و گھر میں، اب بھی لاحت میں ان کے برابر، اب بھی لاحت میں ان کے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر، کیسی ہے رونق عثمان عمر بھی دربار میں گئے، حاضر علی بھی، کیسی ہے رونق عثمان عمر بھی دربار میں گئے، حاضر علی بھی، کرتے ہیں بیعت، کرتے ہیں بیعت شبیر و شفر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پگڑا دیتے رہیں گے، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پگڑا دیتے رہیں گے، ہم بھی اجاگر، ہم بھی اجاگر، خادم ہیں نوکر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے جس کے چرچے عرش پر، مچلتے ہم یا فرش پر، گلی گلی نگر نگر۔ ہم وہ مولا حسین کے سچے عاشق ہیں کہ جو ابو بکر اور صحابہ کی دامن بھی نہیں چھوڑتے اور اہل بیت پاک کا بھی نہیں۔ اب دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق خود خلافت کی کرسی پر اب فائز ہے، عصر کی نماز کے بعد نکلے، اور ابو بکر صدیق نے جب خلافت کی کرسی سنبھالی نا
تو کیسی سنبھالی معلوم؟ جب حضرت ابوبکر صدیق خلافت کی کرسی پر فائز ہوئے تو یار آپ اپنے کاندھے پر بہت سارے کپڑے لے کے جا رہے تھے. عمر فاروق اعظم اور مولا علی نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیچنے کے لیے تجارت کروں گا, پیسہ آئے گا, بچے بیوی کا پیٹ بھر پاؤں گا. عمر فاروق اعظم کہتے آپ ہمارے امیر ہو, آپ امیر المؤمنین ہو, آپ تجارت نہیں کر سکتے, آپ کے لیے اب ایک تنخواہ مقرر کی جائے گی. سارے اکٹھا ہوئے اور تنخواہ کی بات کی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کتنا لوگے؟ آپ نے کہا جتنا مزدور لیتا ہے اتنا, جتنا مزدور لیتا ہے اتنا. اب جتنی مزدور کی کمائی ہوتی ہے اتنی حاکم کی ہے. مدینے کی حکومت اور مدینے کی گورنری ایسے ہی نہیں دنیا میں مشہور ہے, تھامنے والے ایسے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی نے ایک دن ان سے کہا حلوہ کھانے کا بہت من کرتا ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ حلوہ کھا سکے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنے میں گزارا ہوتا ہے کر لو, لیکن بیویاں جو ہوتی ہے نا پیسہ بچانے کی کوشش کرتی ہے, جس کی ہوتی ہے اس کی, باقی تو اڑانے والی بھی ہوتی ہے, یہ بچانے والی تھی. تو انہوں نے بچانا شروع کیا, بچاتے اتنا بچا لیا کہ گھر میں حلوہ پک سکے. تو ایک دن حلوہ پکا کے رکھا, نہیں حلوہ پکانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو پیسہ دیا کہ یہ سامان لے کے آنا, حلوہ پکانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے اتنا پیسہ کہ آپ کما کے لا لیتے نا, اس میں جیسے تیسے کر کے بچایا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا نہیں اب تنخواہ تھوڑی کم کروانی پڑے گی کیونکہ میرے گھر میں حلوہ بن گیا, اس کا مطلب میری تنخواہ زیادہ ہو گئی. یار ایسے تھے یہ ہمارے حکمران, ہمارے امیر, ہمارے خلیفہ, ہمارے صحابہ ایسے تھے کہ کم کروانی پڑے گی. جا کر کہا کہ میری تنخواہ کم کر دو, میرے گھر میں حلوہ پک چکا ہے, اس کا مطلب زیادہ. اللہ ایسے تھے. تو یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکلے. جب باہر نکلے نا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا دیکھا؟ امام حسین, امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. امیر ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی برا نہیں لگا نا, میں کسی کو نکتہ نہیں دے رہا ہوں یا نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں, ہمارے یہاں اگر کسی سماج کا لیڈر بھی بن جائے نا تو اس بندے کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ اور پاور آ جاتا ہے, اس کو سلام کرو تو جواب نہیں دیتا. آئی ایم پرموکھ, آئی ایم پٹیل, آئی ایم لیڈر, یہ پاور آ جاتا ہے بندے کو. عمر حضرت ابوبکر صدیق امت مسلمات کے امیر المؤمنین ہیں. امام حسن کو دیکھا نا تو اٹھا کے گلے لگا, کاندھے میں بٹھایا, مدینے کی گلیوں میں گھما رہے. لوگ کہہ رہے ابوبکر صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ وہ کر رہا ہوں جو نبی کر رہے ہیں. میں نے نبی کو ایسا کرتے دیکھا, تب سے قسم کھائیے کہ میں بھی اپنی زندگی نبی کی طرح گزاروں گا, میں بھی اپنی زندگی نبی کی طرح گزاروں گا. اور یار امام حسن کو بھی نیچے اتار کر مولا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ بتائے, ان کی جیب میں آپ نے تھوڑی سی رقم ڈال دی, پیسہ, کہ جاؤ یہ گھر اپنے والدین کو دے دینا, اور یہ بولنا کہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو ابوبکر بیٹا ہے, اور کب بھی آپ مجھے بلاؤ گے ابوبکر آپ کے در پر غلام بن کے کھڑا رہے گا. یار صحابہ کے دل میں مولا علی سے اتنی محبت تھی, اور مولا علی کو بھی صحابہ کرام سے اتنی محبت تھی کہ جب بیعت کی بات آئی نا کہ ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کرو, وہ خلیفہ بنے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد مولا علی نے ہاتھ پکڑ کر بیعت لی تھی. چلو بات مان لی, وہ اس لیے کہ ماں سیدہ فاطمہ اس طرح غمگین تھی رسول پاک کے پردہ کرنے کے بعد, ان کو سنبھال رہے تھے کون؟ حضرت مولا علی. ماں فاطمہ بہت رو رہی تھی کیونکہ جب نبی کو ان قبر لحد پاک میں اتار دیا, جب ان کی قبر پاک کو تیار کر لیا, اماں فاطمہ پہنچی. ماں فاطمہ وہاں جانے کے بعد اپنے بابا کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئی کہ وہاں در و دیوار رونے لگی, اور رو کر ماں فاطمہ کہتی ہے اس مٹی کو اٹھا کر اگر دنیا کا کوئی بندہ اس مٹی کو سونگھ لے اس کو جنت کی خوشبو کی حاجت نہیں رہے گی. اور آج فاطمہ کے دل میں غم اتنا ہے کہ وہ غم دین میں نکال دیا جائے تو دین سے رات ہو جائے گی. آج کے بعد فاطمہ مسکرائے گی نہیں, اور حقیقت میں سیدہ فاطمہ نبی کے پردہ کرنے کے 6 مہینے کے بعد آپ دنیا سے گزر جاتی ہے, لیکن آپ مسکرائی نہیں تھی, آپ ہنسی نہیں تھی, آپ نے پہلے نہیں لگائے تھے. باپ کی محبت, آقا کی محبت کا قلبہ ایسا آپ پر حاوی تھا, آپ مسکرائی نہیں ہے. تو اس وجہ سے مولا علی نے شاید 6 مہینے تک بیعت نہ کی تھی, لیکن یارو اللہ کے پیارو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے علی دوسرے دن آئے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے کہا اے علی, لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے, میرے بھائی میں چاہتا ہوں مدینہ تم سنبھالو, مدینے کے
پسند کیا تھا، میرے نبی نے تم سے پیار کیا تھا۔ اما فاطمہ الزہرا اور اما عائشہ صدیقہ کا حال تو بے حال تھا۔ نبی کی پردہ کرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ اپنے خیمے میں بس دیوار پر ٹیک لگا کر روتی تھی، اتنا روئی کہ آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں زردیوں کے اندر تھوڑی تکلیف بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اما فاطمہ حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی ایسا تھا۔ اب اس حال میں اگر مولا علی نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پسند نہیں تھی، ان کی بیعت پسند تھی۔ تبھی تو مولا علی نے اپنی ساری زندگی ان کے پیچھے نماز پڑھی اور اسی نماز میں کہا تھا پیچھے اس ہم کیسے بول سکتے ان کے امام نہیں تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بہت وفا کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ بو علی شاہ قلندر جیسا بزرگ جب بات کرنے پر آیا، نہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو سرزمین پاک میں آرام فرما ہے، حضرت داتا صاحب جو علی کی اولاد ہے، آپ خود فرماتے ہیں دنیا میں میرے نبی جیسا کوئی پیر نہیں اور دنیا میں ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ ایسا پیر مرید کا جوڑا دنیا میں آج تک نہیں بنا۔ ایسی محبت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے ایک واقعہ کہنے کو مجھ سے کہا تھا، اگر آپ سننا چاہتے تو سنا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، اس کی طرف جانے سے پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ سنیے گا اس بات کو۔ نبی سے محبت سچی کرو، کچھ بھی ہو جائے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، نبی سے وابستگی رکھو۔ کیسی رکھنی ہے؟ ایک مرتبہ میرے نبی نے آیا ہے، مشہور واقعہ ہے، بہت مختصر، انگوٹھی والا واقعہ۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نقاش کے پاس جو اس میں لکھتا ہو اس سے لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھوانا ہے؟ پورا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جاؤ ایسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے حکم دیا، ابو بکر انگوٹھی لے جاؤ سونار کے پاس، نقاش کے پاس، اس سے کہو اس میں لکھ کے لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اس کو انگوٹھی دی، انگوٹھی دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی نے صرف کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، آپ نے پورا کلمہ لکھوا لیا۔ لکھوانے کے بعد وہ انگوٹھی لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے دل کو گوارا نہیں تھا خدا کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام الگ ہو جائے، میرا دل اس میں مطمئن نہیں تھا، میرے دل نے مجھے اجازت نہیں دی کہ اللہ کا نام اس کے محبوب کے نام سے علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، اس لیے میں نے دونوں نام لکھوا لیے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر یہ نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں تم نے اپنا نام کیوں لکھوایا؟ حضرت ابو بکر کہتے واہ اللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میرے آقا میں نے اپنا نام تو نہیں لکھوایا۔ دیکھو جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا کا قسم خدا کی یا رسول اللہ میری جان آپ کے قربان، میرے ماں باپ میری اولاد سب کچھ قربان، اس کی جسارت میں نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، نبی نے آنکھیں بند کی، جبریل علیہ السلام نے کچھ کہا، نبی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا اے ابو بکر جانتا ہوں میرا صدیق سچا ہے، میرا صدیق سچا ہے، میرا صدیق کھرا ہے، میرا صدیق جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سچا بنایا ہے۔ اور یار صدیق کا مطلب سمجھتے ہو؟ دیکھو ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صدیق اور صادق میں فرق یہ ہے کہ صادق اسے کہتے ہیں جو دیکھے اور سچ بولے، اس کو صادق کہتے ہیں، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو بول دے وہ سچ ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب نبی کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے نا
लोग कहते सिद्दीक का मीनिंग क्या? मैंने कहा समझ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए, उनके अब्बा आए, कि तेरे अब्बा कहाँ का? वो तो गए। कि तेरे लिए हमारे लिए क्या छोड़ के गया? कि ये थैली, दिखता नहीं था थैली में कंकरियां थी। उम्मे सल हजरत अस्मा फरमाती मेरे दिल के अंदर धड़कनें तेज हो गई, कभी ये छू कर बाहर निकालेंगे कंकरियां निकलेंगी, दिखता नहीं है लेकिन पता तो चलेगा कि पैसे और कंकर में फर्क होता। हजरत अस्मा कहती मैंने कहा मेरे बाबा ये थैली देकर गए और कहा अशरफिया है। जब थैली को खोला कंकरियां गायब, अशरफिया आ गई। वजह क्योंकि सिद्दीक ने बोला, सिद्दीक बोल दे और हो जाए, उसको सिद्दीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या है? अबू बकर। ये जो बकर लफ्ज है ना, बकर, बा काफरा, बा जबर बो, काफरा जबर कर, बकर। ये जो बा काफरा जो लफ्ज है ना, इसका मीनिंग क्या होता है मालूम? बुरा नहीं लगाना दोस्त, मैं आपका अकीदा दुरुस्त कर रहा हूँ। लोग कह रहे दमाद मस्तकाल अंदर, कहते ना ये लोग, ये हमारे दिल में इन सहाबा की दुश्मनी बिठाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा, दुनिया वाले कहते हैं ना कि हम मोहम्मद को खूबसूरत नहीं मानते, हम मोहम्मद को आला तरीन नहीं मानते, हम मोहम्मद की शान निराली नहीं मानते। मैंने कहा क्यों काम नहीं मानते? मैंने कहा किसको? कहा मोहम्मद को। मैंने कहा मोहम्मद का मतलब मालूम है? कहा क्या? कहा बहुत ज्यादा बेशुमार खूबियों वाला। तुम ना मानकर भी मोहम्मद कहकर मानने के लिए आपको मजबूर होना ही पड़ेगा। तो इसी तरह लोग कहते अबू बकर पहले नहीं है। मैंने कहा कौन पहला? नहीं कहा वो पहला जो अबू बकर है वो पहला नहीं। मैंने कहा कह तो रहा है पहला, फिर काय को मनवाना तेरे को? तो मान ही रहा है वो पहले है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे। अब यहाँ क्या हो रहा? मेरे नबी ने कहा तुम्हारा भी नाम है अबू बकर सिद्दीक। की आंखों में आंसू आ गए। कहा इतनी जसारत मैं करूं? इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम्हारा भी नाम है? कहा हुजूर मैंने नहीं लिखा है। मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे अबू बकर मैं जानता हूं, मुझे पता है तू मेरा सिद्दीक है, तू सच्चा है, तू खरा है, तू झूठ नहीं बोलेगा। अभी जिब्रील ने आके बताया कि जिस तरह अबू बकर को गवारा नहीं है कि अल्लाह के नाम के साथ उसके रसूल का नाम अलग हो जाए, तो अल्लाह को भी गवारा नहीं उसके नबी के नाम के साथ उसका यार का नाम अलग हो जाए। तो अल्लाह भी नहीं चाहता कि उसके रसूल के नाम के साथ उसके यार का नाम अलग हो जाए। अल्लाह भी चाहता है दोनों का नाम सेम रहे। सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे? एक आखिरी बात सुन ले, सुनना है आप? दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया अल्लाह तबारक व तआला सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के सदक़े में अल्लाह उनके घर की इज्जत आबरू में हिफाजत और बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत, इधर अबू बकर सिद्दीक की शान है ना, बहुत शान निराली है। आपको एक बात नहीं मालूम होगी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया मैंने दुनिया में सबका बदला दे दिया एक को छोड़ के। ये जुमला समझने जैसा है, वजन समझे आप इस बात का। मैंने दुनिया में सबका बदला दे दिया सिवाय एक के, और वो एक कोई और नहीं सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हमने कहा कैसे? क़यामत के दिन में इसका बदला दूंगा, क़यामत के दिन। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जैसा आशिक भी तो लाओ कोई दुनिया में। कैसे आशिक थे मालूम? कैसे आशिक थे? नबी के लिए जब भी हुक्म सादर करते जान देने के लिए तैयार रहते थे। जब भी कोई चीज़ मांगे अबू बकर सिद्दीक हाजिर हो जाते थे। वो मशहूर मारूफ वाक़या मुख्तसर में आपको समझाओ। मेरे नबी ने फरमाया दीन की ज़रूरत है, कुछ खिलाओ। सारे लोग अपने घर गए। उमर फारूक आज़म ने घर में सोचा कि 50% घर में रखता हूँ, 50% ले जाता हूँ। लेके आए। उमर फारूक आज़म ने दिल में सोचा कि आज तो अबू बकर से जीत जाऊंगा, क्योंकि आज 50% मेरी कमाई लेके जा रहा हूँ। मतलब लाख रुपया घर में तो 50,000 घर में, 50,000 दीन के लिए। हजरत उमर फारूक आज़म सीना चौड़ा करते हुए तान बान के साथ आए, नबी की बारगाह में रखा। नबी ने पूछा क्या लेके आए, क्या छोड़ के आए? नबी ने फरमाया, नबी से उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। मेरे नबी ने दुआ दी। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। आपने चादर ओढ़ी है, चादर के अंदर बटन नहीं है, बटन की जगह पर बबूल के कांटे लगाए हुए। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए, क्या लेकर आए? कहा सब कुछ लेकर आया। कहा छोड़ के? कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। नहीं आप लोग, इसलिए आसान बोलता हूँ मैं कि आपको समझ में आए। मतलब घर
सैयदना अबू बकर सिद्दीक नबी से बहुत मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत होनी भी चाहिए, हम भी तो करें। एक बुजुर्ग थे, सुने यार, एक अल्लाह के वली थे, बहुत बड़ी शख्सियत, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग कि दुनिया के अंदर चाहने वाले लातादाद आपके मानने वाले हैं। अब उस बुजुर्ग है ना, उस बुजुर्ग की आंख में दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा, इस अपडेट जमाने में जब डॉक्टरों ने देखा तो कहा कि आपकी आंख का ऑपरेशन किया जाना चाहिए, वरना आपकी आंख खालिस सफेद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसके अंदर ये दर्द आपको बढ़ता चला जाएगा। नबी से मोहब्बत क्या होती है वो बुजुर्ग हमें बता रहे हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं डॉक्टर साहब जब आप मेरी आंख का ऑपरेशन करेंगे, जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसमें जो चीज़ जायज़ होगी वो तो होगी, लेकिन नाजायज़ चीज़ें भी होगी ना। कहा क्या? का वो चीज़ जिससे नशा होता है, वो चीज़ जो केमिकल्स के अंदर शुमार की जाती है, वो चीज़ का भी इस्तेमाल तो होगा ना। लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा हाँ होगा। कहा नहीं नहीं, मुझे बगैर मेरी आंख को सुन्न किए तुम मेरा ऑपरेशन करो। डॉक्टर कहता है हुजूर आप जरा समझे तो सही, आंख बदन की सबसे नाजुक चीज है, अगर आप चलते हुए जाए छोटा सा कीका की आपकी आंख में गिर जाए, आपको होश नहीं रहता, आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तिनका चला गया है ना। और जब तिनका आंख में चला जाता है तो उसका दर्द ऐसा होता है, ऐसी तकलीफ पड़ती है, ऐसी तकलीफ पड़ती है कि बंदा परेशान हो जाता है, दिक्कतें आ जाती है। आंख बहुत नाजुक चीज है ना। आंख नाजुक चीज, अभी बीमारी चल रही है, लोग आंखों को बचाने के लिए चश्मा पहन रहे हैं, लोग आंखों की हिफाजत के लिए बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे, लोग आंखों को बचाने के लिए अब अपने आंखों में दवाइयां डाल रहे हैं, क्योंकि नाजुक चीज बदन में आंख है। और वो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन है, और तुम कहते हो बेहोश की बगैर आपका ऑपरेशन करो। वो बुजुर्ग कहते हैं हाँ। का क्यों? का मेरे पास एक वजीफा है, मेरे पास एक अमल है, मैं वो पढ़ता रहूंगा, तो ऑपरेशन करता चला जाना, मैं उस अमल को अपनी जबान पर जारी रखूंगा, वो अमल पर मेरी जबान पे जारी होगा, और तेरा काम भी हो जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा। का आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते, सुन्न क्यों नहीं करवाना चाहते? का मेरे नबी का दिन है, मेरे नबी की शरीयत है, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कह दिया उसको हम कभी जायज नहीं समझते, और मेरे नबी ने जिस चीज की तरफ जाने को कहा फिर हम उसकी तरफ दौड़े भागे चले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। अब वो जो डॉक्टर था उसने ऑपरेशन किया, जब ऑपरेशन की शुरुआत की, यार डॉक्टर वो कामयाब होता है। डॉक्टर को डिग्री तब मिलती है जब उसके हाथ ऑपरेशन के समय कांपते ना हो, लेकिन ये डॉक्टर आज कांपने लगा, इसके हाथ में लर्जापन पैदा हो गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि आंख सुन नहीं है, ऑपरेशन करूंगा फिर कुछ का कुछ ना हो जाए। अब उस डॉक्टर हमेशा मरीजों को हौसला देता है। आज मरीज डॉक्टर से कह रहे हैं अरे तू घबरा क्यों रहा है, ऑपरेशन कर, मेरा खालिक मेरे साथ है। ऑपरेशन किया गया, डॉक्टर देख के हैरान है, उस बुजुर्ग को कुछ नहीं हुआ। जब ऑपरेशन सक्सेस हो गया, लोगों ने पूछा अमल क्या था, वजीफा क्या था, तो उस बुजुर्ग ने कहा वो वजीफा कोई और नहीं था, वो वजीफा ये था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बसने की ताकत पे लाखों सलाम, शेर यारे इलम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। डॉक्टर पूछ रहा है आप है कौन? का इस सलाम को जिसने लिखा वो बरेली के इमाम में मदरसा का पोता हूँ, दुनिया मुझे ताजे शरीयत अख्तर रजा खान कहती है। मजलिस में इनका जिक्र क्यों? अरे यार आपको पता होना चाहिए दुनिया से विशाल आपका 22 तारीख को हुआ है ना, कॉलोनी का दिन है ना, इसलिए उसूल बरकत की नीयत के साथ इनका जिक्र किया। और ये बुजुर्ग वो लोग थे जिन्होंने नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये हमें दर्स देकर गए कि जीना है तो इश्क मुस्तफ़ा के साथ, मरना भी है तो इश्क मुस्तफ़ा के साथ। लहद में इश्क रुख शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी चिराग लेके चले। मोहब्बत मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो कुछ भी खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने की है वैसी मोहब्बत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी जब पढ़ते हैं ना तो
دینا یار سچے پکی وفاداری تو انہوں نے کی ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، کون جنید بغدادی؟ سید الطائفہ، وہ پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیروں میں لگتے ہیں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں جب تک ابو بکر صدیق کو نہ سمجھو صوفی نہیں بن سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو نہ جانو صوفی نہیں بن سکتے۔ اب صوفی بننا ہے یا ولی بننا ہے یا عشاق مصطفیٰ میں اپنا نام عروج پر پہنچانا ہے تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کو جاننا پڑے گا، انہیں پہچاننا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تبھی یہ مرتبے یہ روب یہ پاور آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کو سلام، کیسی محبت کی پتہ ہے، کیسی وفا کی۔ آخری بات سن لیں، نصیحت۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو چھوڑ دو، کچھ لوگ یہ ہمیں درس دیتے ہیں انشاءاللہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیوں ہم کو ان سے دور کرتے، وہ جمعہ میں بتاؤں گا کل۔ آج اتنا سن لیں کہ یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ابو بکر صدیق کی محبت دور کر دی جائے۔ رسول پاک نے خود فرمایا جس کے خمیر جہاں سے اٹھایا ہے بندہ پھر مر کے اسی جگہ پر جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر جام نگر کا کوئی انسان مدینے میں مرا تھا نا تو اس کی مٹی وہیں سے اٹھا کر اس کو بنایا گیا تھا، جہاں سے خمیر ہوتا ہے رسول پاک کی حدیث بندہ پھر وہیں جا کے دفن ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے جو ہر مسلمان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا ناف، اس میں اس کی قبر کی مٹی روز چھڑکتا ہے، روز آپ کی مٹی آپ کی ناف میں روز چھڑکی جاتی ہے۔ یہ چھڑکی ہوئی مٹی لے کے ہم گھومتے ہیں لیکن ہم کو اپنی قبر یاد نہیں آتی۔ آپ کی ناف میں آپ کی ڈیوٹی میں روز مٹی چھڑکی جاتی ہے آپ کی قبر کی، لیکن آپ کبھی یاد کرتے ہو اپنی قبر؟ رسول پاک نے فرمایا مٹی چھڑک کی جاتی ہے اس کی ناف پر تاکہ بندہ یاد رہے، یاد کرے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ جس کے خمیر جہاں سے اٹھایا گیا وہاں پھر اس کو سونا پڑتا ہے۔ قربان سیدنا ابو بکر صدیق کی شان پر بتاؤ ابو بکر صدیق کہاں سوئے ہیں تو ان کا خمیر بھی کہاں کا ہے۔ ارے یار عثمان غنی مدینے میں لیکن جنت البقیع میں، مولا کائنات نجف میں ہے، وہاں آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کی عظمتوں کو سلام ہے جو زندہ تھے تو نبی کے ساتھ اور مر کے بھی قبر میں گئے تو بھی نبی کے ساتھ۔ یار یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کے مرتبے ہیں، نبی سے ان کو اتنی وفا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں تک یہ کر دوں، رسول پاک نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا، اللہ پاک نے مجھے چنا، چننے کے بعد اللہ نے پھر میرے صحابی کو چنا۔ یہاں باپ کے نیچے یا ہے جو کل میں گنایا جائے گا، صحابی نبی نے نہیں فرمایا صحابہ، یا ہے مضاف جمع کی طرف یہ کل میں گنا جائے گا، تو یہاں صحابی مراد ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا، مجھے چننے کے بعد میرے صدیق کو چنا، اس کو چننے کے بعد عمر کو چنا، اس کے بعد عثمان کو، مولا کائنات کو، ابو عبیدہ کو، حضرت ابو طلحہ کو، وہ سارے صحابی کو، میرے سارے صحابہ کو اللہ نے ایک ایک کر کے چنا۔ پہلے مجھے چنا پھر میرے صحابہ کو چنا۔ تو یہاں رہ کر ایک بات میں اور کر دوں، برداشت ہو تو کر لینا۔ اب یہاں پر اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق یا صحابہ کی شان میں پھونکے تو سمجھ لینا اللہ نے اس کتے کے پلے کو بھی صحابہ کے لیے پھونکنے میں چنا ہے کہ تو نہیں ہے تو تو پھونکے گا، اور جو ہوگا وہ یہی نعرہ لگائے گا، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہم عاشقے ہم پھونکتے نہیں، ہم تو گنگاتے ہیں، پنجتن پاک کے بھی اور چار یار کے بھی۔ تبھی تو ہماری زندگی میں ہماری زندگی کا بھی بیڑا پار ہے، قبر کا بھی بیڑا پار ہے۔ ہم نے بھوکا نہیں ہے، ہم نے تعریف کی اور کرتے رہیں گے۔ نہ ہم کبھی پنجتن پاک کو چھوڑیں گے، نہ ہم کبھی صحابہ کرام کو چھوڑیں گے۔ دھڑکنیں ایک سانس باہر جاتی ہے ایک آتی ہے، تو یہ دونوں باہر آنا جانا ہے نا، یہ ہماری اہل بیت سے محبت ہے، یہ صحابہ سے محبت ہے، یہ صحابہ سے محبت ہے۔ دل کی دھڑکن ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑک کے کہتی ہے کہ تو 72 شہیدوں کو یاد کر، اور ہم سانس لے کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں صحابہ بھی۔ سمجھنا آ رہی ہے بات؟ اس لیے یار اہل بیت پاک کے ساتھ ساتھ صحابہ کا بھی دامن پکڑنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل کی گفتگو میں اس شخصیت کی بات کریں گے
کہ جس کا نام سینے پر لکھ کے سو جاؤ تو خمور خواب بھی نہیں آتا۔ کل اس شخصیت کی بات کریں گے، گھر کے دروازے پر ان کا نام لکھ دو تو شیطان انٹری نہیں کرتا۔ کل ان کی بات کریں گے جن کا نام لے لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ برے خیالات سے دماغ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کو جانتے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بات کریں گے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات، مالک دو جہاں، الہ العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔ سلام مولا علی کے پسر نور حسین، سلام بدر زندگی کو توڑنے والے، سلام ابن النے خلیفہ اول امیر المؤمنین سرکار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش نظر کرتے مولا قبول فرما۔ ان کے توسل میرے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرما، ان کے صدقے ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچنے کا جذبہ عطا فرما، اور مالک مولا الہ العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں رسول پاک کا سچا پکا وفادار غلام بنا، اور ہم سب کو مولا نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج کی اس محفل میں جس نے دام قدم درہم محنت کی مولا ان تمام لوگوں کو اس کا اجر و ثواب دنیا آخرت دونوں میں عطا فرما۔ یہاں تیرے جتنے بھی بندے اور تیری جتنے بھی بندیاں حاضر ہیں میرے مولا سب کے دلوں کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ یا خدا تجھے عطا کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، ان اللہ